اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 سے 135 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء، یا تم حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آ پہنچی۔ اذ قال لبنیہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک ابراہیم، اور آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی، و اسماعیل و اسحاق، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا ہے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے اس چیز کے متعلق جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کہ تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کل فرما دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناؤ جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اولاد کی تربیت و ان کے لیے نصیحت کا سامان ہمیشہ ان لوگوں کے خون میں شامل ہے کہ جن کے دل مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں خاص طور پہ ان کو اللہ کا فرما بردار بنانے میں اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا نامہ اعمال، اس میں اگر نیکیاں درج ہو سکتی ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ اس کا نیک اولاد اور ان کی اچھائی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، تاکیدی حکم دے رہے ہیں کہ تم فرما بردار رہنا اپنے رب کا، جس طرح باقی چیزیں، اور یہ ہے اولاد والدین سے سیکھتی ہے نا، اور اگر وہ خود دین پسند ہوں گے اور دین کی ترغیب دیں گے ان کو، تو یقیناً وہ باتیں ان پہ اثر کریں گی۔ اور اگر بچپن میں ہوتا ہے، ماحول کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، وہ ایسا نہیں بھی کر پاتے، تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ جس طرح کھیتی میں دانہ موجود ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو آسمان سے کو بارش کو شبنم پہنچتی ہے، اس کو نمی پہنچتی ہے، تو وہ فوراً اگاتا ہے۔ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچیں گے، وہی جو بیج ان کے دل میں آپ نے رکھا تھا دین کا اور دینداری کا، وہ ضرور اگے گا اور ضرور اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو بالکل ان کو بے شتر مہار چھوڑ دینا، یہ بھی ایک اچھی علامت نہیں ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام، یہاں ان کی حالت ذکر کی جا رہی ہے کہ وفات کے قریب ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم اس وقت موجود تھے، مطلب موجود نہیں تھے، یہ اللہ کی وحی کے ذریعے، یہ واقعہ معروف ہی اتنا تھا کہ جس طرح ایک بندہ جاتے ہوئے نصیحتیں کرتا نا، کہتے ہیں جاتے ہوئے میرے ابو نے مجھے یہ کہا تھا، جی یاد رہتی ہے نا دنیاوی اعتبار سے، فلاں کے ساتھ یہ ایسے کر رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ تھا، اب یہ بہت معروف تھا اس حوالے سے۔ فرمایا کہ اس وقت جب یعقوب علیہ السلام وہ وفات کے قریب تھے تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ فکر دیکھ رہے ہیں کس چیز کی ہے؟ باقی سرمایہ، مال و دولت، کھانا پینا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، ہم یہی نصیحت کرتے ہیں نا، فلاں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کے قریب، اس سے دور۔ فکر کس چیز کی ہے؟ پہلے بھی دین کی اور آخری وقت اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی کس کی؟ دین کی فکر ہے۔ جب یہ میسر آ گیا تو وہ جس حالت میں بھی ہیں وہ خیر پر ہیں، اور اگر ان کے پاس دین نہیں ہے تو وہ جس مرضی حالت میں ہوں خیر سے معروم ہے۔ تو ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ عبادت،
اور یہ بھی بنیادی چیز ہے، جب عبادت میں کمی آئے گی پھر جو طیب رزق ہے اس سے محروم کر دیے جائیں گے. جس طرح حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تفرغ لعبادت، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تجھے غنا بھی دوں گا، تیرے فقر کو بھی دور کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تیری آنکھوں پہ فقر کو چسپاں کر دوں گا، اور یہ رزق اور یہ مال و دولت، یہ دنیا تیرے اوپر تنگی کے ساتھ شکنجہ زن ہو جائے گی تجھ پر. تو عبادت یہ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے میں بھی یہ ضروری چیز ہے. اور عبادت کے اندر خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، عبادت میں کسی کا شریک ہو. کہتے نہیں ہم اللہ کا شریک تو نہیں بناتے، اللہ ہے ایک ہی ہے، اللہ ہے. اور بھائی اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے، جس طرح ذات میں اکیلا ہے صفات میں بھی اکیلا ہے. اس کی صفات ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے گی، کسی دوسرے کی عبادت. جس طرح سورۃ الکہف میں آج بھی آپ نے سنا نماز فجر میں کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تم نے اپنے رب کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس کی رب نے سجدہ عبادت ہے، کون نہیں کہتا یہ عبادت ہے نا؟ پھر یہ کسی غیر کے لیے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس طرح دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ کسی غیر سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نظر نیاز عبادت ہے، یہ کسی غیر کے نام پہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کسی ایک کو بھی شریک نہیں آپ ٹھہرا سکتے. اور یہ جناب یعقوب علیہ السلام تو تربیت اس طرح سے کی، اور پھر وہ بیٹے جواب دے رہے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق علیہم السلام ان کے معبود کی عبادت کریں گے. اور ان کا معبود کیا تھا؟ الہ واحدہ، صرف ایک تھا. اب یہاں پہ ان تینوں کی نفی ہے، اہل مکہ کی بھی، یہود و نصارہ کے بھی. اہل مکہ کے 360 ہیں اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے نا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ان کے دو الہ ہیں، جناب عزیر علیہ السلام اور جناب اللہ تعالیٰ کو اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اور جناب عزیر، یہ دو مل کے اللہ بنتے ہیں. اور عیسائیوں کے 3 الہ ہیں، جناب مریم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. اور یہ ثالث و ثلاثہ تثلیث کا عقیدہ ہے ان کا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا الہ ایک تھا، تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، تو تمہارے 2، 3 یا 360 الہ ہیں، تم کیسے ابراہیمی ہو سکتے ہو؟ ابراہیمی آگے بات آ رہی ہے کون ہے، اللہ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو واضح کیا. تو لہذا ابراہیمی وہی ہو سکتا ہے جو ایک الہ کو پوجنے والا ہو، ایک الہ کی عبادت کرنے والا ہو. اور آج ان گنت ہیں 2 کروڑ بھی ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں. وہ 2 کروڑ جن کے بارے میں معروف ہے نا، ان کے 2 کروڑ الہ ہیں، وہ بھی اب مقابلے میں ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں. اتنے الہ کہ ہر بستی، ہر علاقے، وہ ایک گھر میں باپ کا اور الہ ہے، بیٹے کا اور الہ ہے، بیوی کا اور الہ ہے، بیٹی کا اور الہ ہے. ہر الہ الگ الگ تقسیم کیے ہوئے ہیں، یہ فلاں کرنے والا، فلاں برنے والا. تو ابراہیمی وہ ہے جو ایک الہ کو ماننے والا. اور آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. ہاں آباء و اجداد پر فخر کیا جا سکتا ہے جب وہ نیک ہوں، نیکی پر، تاکہ نیکی آگے بڑھے، نہ کہ آباء و اجداد کی گمراہیوں کو سامنے دیکھیں. کمی کوتاہی تو کسی سے ہو سکتی ہے نا. بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب ذکر کیا، وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیو دادا کی پوجا کریں گے، ان کی جس طرح وہ کرتے ہیں ہم اسی رسوم و رواج کو فالو کریں. وہ غلط ہے. تو غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کو چھوڑنا ضروری ہے. اور اگر اچھے ہیں تو وہ اس انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیک تھے اور ان کی نیکی کو جاری رکھنا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہمارے لیے ایک بہترین موٹیویشن ہے، ایک رستہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام، یہ ہمارے آبا، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تو لہذا ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولادوں کو جو چیزیں سکھانے والی ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کو شرک سے بچانا ہے، توحید کا فہم ان کو دینا ہے. اگر وہ شرک سے بچ گئے، توحید کا فہم ان کو مل گیا، تو عمل چاہے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے. اور اگر ان کو توحید اور شرک یہ فرق نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور وہ نیک عمل بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہیں، تو وہ نیک عمل سارے ضائع کر دیے جائیں گے. تو فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اب اس آیت میں بھی ایک اعتراض کا جواب تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے لہذا ہم بخشوائے. جس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ نظریہ چل رہا ہے نا، یہ سید یہ شرابیں پیئیں، یہ جو مرضی کریں، ان کا جی آل نبی کے ساتھ تعلق ہے، جی ان کا فلاں آل کے ساتھ تعلق ہے، فلاں آل کے ساتھ تعلق ہے، لہذا یہ بخشوائے ہیں. یہ بخشے وہی نظریہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر، ہم جو مرضی کریں، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہم پسندیدہ لوگ ہیں. وہ تو کئی انبیاء کی اولاد تھے. اگر ایک نبی ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، بنی اسماعیل سے ایک ہی پیغمبر ہے، تو وہ تو کئی نبیوں کی، اگر وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں کو بد عمل ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری فلاں جو ہے وہ ذات کے ساتھ نسبت ہے اور میں اس کی آل سے ہوں، میں جنت میں، تو پھر عیسائی یہودی پہلے جائیں گے، کیونکہ وہ تو کئی نبیوں کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے. وہ یہ دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ نے فرمایا ان کا یہ دعویٰ جھوٹا
جھوٹا ہے اور یہ دعویٰ ان کو فائدہ نہیں دے سکتا. تو آج بھی اگر کوئی بے عمل ہے, چاہے وہ کسی کی بھی آل اور اولاد سے ہے, اس کا ایسے سمجھ لیں کہ وہ دین یا ایمان کے ساتھ کیا تعلق اس کا بنتا ہے, وہ اعمال ہے جس کے ساتھ بندے کا تعلق اس سے بنتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امتن, وہ ایک جماعت تھی, قد خلت, وہ اب چلے گئے یہاں سے, لہا ما کسبت, ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے اچھائیاں کی, ان کا بدلہ انہی کو ملے گا, ولکم ما کسبتم, تم جو کرو گے تمہارا اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا, برے ہوگے تو اس کا برائی, ان کی وجہ سے تمہیں فائدہ نہیں اور تمہاری وجہ سے ان سے نہیں پوچھا جائے گا. اور یہ اگلی چیز یہ تھی کہ وہ کیسے تھے, وہ عجیب و غریب فضولیات سوال کے اندر پڑ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا جو وہ لوگ کرتے تھے. آج بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے, بسا اوقات نہیں, ایسے سمجھ لیں آج کے دور کا ایک بہت بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے, ہم اپنی فکر نہیں کرتے, فلاں کیسا تھا جی, وہ کیسا تھا جی, اس نے یوں کیا, اس نے یوں کیا, اس نے یوں کیا, وہ جنت میں جائے گا, اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ مومن ہے بھی کہ نہیں ہے, وہ دے بارے سانو فتوا دیو. او بھائی قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے ہیں, تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے ہو, تم کیا کرتے ہو. ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے, دوسرے بارے میں. بس اوقات اس چیز کو یہ عادت اب سرایت کرتی جا رہی ہے, اس کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. بس اوقات درس ہے, جمعہ ہے, سب کوئی اسی طرح کا معاملہ ہے, کوئی بات سنی تو ہم نے دیکھا یہ ہمارے فلاں دوست فلاں عزیز و قرب اس میں ہے, تو آج کہتے ہیں تو سارا جمعہ تیرے تو یا تینوں پھر بھی فرق نہیں پیا. ہم اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے جو بھی ذکر ہو رہا ہے وہ سمجھے کہ میرے لیے آ رہا ہے, میرے لیے. اگر مجھ میں ہے تو میں نے اس کو دور کرنا ہے, اور اگر مجھ میں نہیں ہے تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے. یہ رویہ جو ہے اصلاح کا سبب بنتا ہے, یہ فلاں کے لیے تھا, یہ فلاں کے لیے تھا, یہ فلاں کے لیے تھا, یہ فلاں کے لیے تھا. ٹھیک ہے, یہ رویہ جو انسان کو ایک استہزاء تمسخر اس کی طرف بھی لے کے جاتا ہے, اور بنیادی طور پہ جو اس کی اصلاح ہونی ہے اس سے بھی اس کو فارغ کر دیتا ہے. تو اس لیے اپنی فکر کرنے کی کوشش کریں, جو پہلے گزر چکے, نہ اب ان کا فیصلہ سنانے سے کوئی ان کے اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, نہ کوئی اور کا اٹا ہو سکتا ہے, نہ یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ تم فیصلہ دو گے تو پھر تمہارا ایمان مقبول ہوگا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ جو کرتے رہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا, تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا, تم کہاں کھڑے ہو, تم کیسے کرتے ہو. یہ پہلے بھی جاہلیت میں سوال جناب موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح سے پریشان کیا گیا, اور آج کل کے دور میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, فلاں کے بارے دسو جی وہ کیسا تھا. حضرت وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, قرآن پاک ہماری رہنمائی کر رہا ہے, تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں کیا تھا, اس کے بارے میں کیا ہے, تم ادھر جنتی جہنمی دا فیصلہ کرو, اس کے بعد تمہارے اعمال آگے بڑھیں گے, یہ تمہارے اعمال قبول ہوں گے. یہ کوئی میزان نہیں ہے, میزان یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کی فکر کرو. اور اس کے بعد یہ کہتے تھے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, عیسائی اور یہودی, یہ کہتے تم عیسائی یہودی بن جاؤ, جو اس میں آ گیا وہ پکا بخشا بخشایا. اور اہل اسلام میں بھی یہ کمپیریزن اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ قرب قیامت کیا ہوگا, تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے, اور وہی عقائد اور نظریات آج بھی موجود ہیں. کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا جی ایسی نہیں بخشیا جانے, اور کنے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا ہم نے تو جنت. اور بھائی وہ بھی یہ کہتے ہیں کونوا ہودن او نصارا, تم یہودی بن جاؤ, عیسائی بن جاؤ, بس ٹھیک ہے, جو مرضی کرو, تہتدوا, تم ہدایت یافتہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل, انہیں سمجھائیے, انہیں فرمائیے, انہیں بتائیے, بل ملت ابراہیم حنیفا, نہیں نہیں نہیں, یہ بات نہیں ہے, نہ ہی ایسے کام بنے گا نہ چلے گا. کیا ہے, بل ملت ابراہیم حنیفا, ابراہیم کی ملت دین اس کو اپنانا پڑے گا تمہیں. وہ یکسو تھے تو یکسو بننا پڑے گا, وہ جس طرح چلیں اس طرح چلو گے تو پھر ان میں شامل ہو گئے. باقی صرف دعویٰ کر لینا, اپنے اوپر لیبل لگا لینا, نام رکھ لینا اپنا, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اب کتنے لوگ ہیں جن کا نام عبداللہ ہے لیکن وہ سرکش ہے, ایک بھی نماز نہیں پڑھتے, کیا خیال ہے. ایک شخص ہے اس نے عبداللہ اپنا نام رکھ لیا ہے, وہ عیسائیت کو قبول کیے ہوئے ہے یا ہندو مذہب کو جانتا ہے, تو کیا خیال ہے آپ کو اس کو مسلمان مانیں گے؟ نہیں ہے نا. وہ اسلام کو فالو تب وہ کرے گا, نام رکھنے سے وہ صرف یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ فرما بردار ہے, جب تک اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے. اسی طرح باقی مذہبی نام بھی ہیں, مسلکی نام بھی ہیں. فیصلہ تب ہونا ہے جو انسان کے عمل ہے, نہ کہ صرف یہ کہ اس نے نام رکھ لیا اور اس کے مطابق یہ ہوگا کہ اس کی وہ جو پہلے اچھے لوگ تھے ان کے اچھے نام پر اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتیازی وصف کیا تھا, وما کان من المشرکین, جو تین بڑے دعوے داروں کے اندر نہیں پایا جاتا تھا. اہل مکہ بھی, یہودی بھی اور عیسائی بھی, تینوں کا دعویٰ کہ ہم ابراہیمی ہیں. اور میں ابراہیم علیہ السلام کا تو امتیازی وصف یہ تھا کہ وہ شرک کو مٹانے والے تھے, توحید کا پرچار کرنے والے تھے. اور تم سب کچھ یہ کر رہے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں, تو ابراہیمی نہیں ہو سکتے. اس سے مزید یہ بات واضح ہو گئی کہ عمل کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے, دعوے کی بنیاد پہ فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. وگرنہ وہ بھی ابراہیمی کہتے تھے اور ہم سے پچھلے کو اچھے زمانے میں ہی تھے. ٹھیک ہے, اگر وہ صرف دعوے کی بنیاد پہ ان کی بخشش نہیں ہو سکتی نا, تو آج بھی صرف دعوے کی بنیاد پہ یہ چیز نہیں ہے. اصول ایک ہی ہے, عمل کریں گے. ان کے لیے بھی یہی تھا, ہمارے لیے بھی یہی ہے, اور بعض والوں کے لیے بھی یہی ہے. عمل کریں گے اور عمل جس کے ساتھ میچ کرتے ہوں گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عقیدہ ملتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں میں فرعون و قارون, حامان اور بڑے بڑے
नाफरमानों का भी जिक्र किया कि कुछ लोग उनके साथ भी खड़े होंगे, वजह क्या है कि उनके अमल उनके साथ मिलते होंगे। तो इसलिए आएँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिलत क्या है उसको समझने की कोशिश करें और उसके मुताबिक अपने अमाल को बनाने की कोशिश करें, जांचें हम कितना दूर हैं या कितना करीब हैं। ये है कामयाबी की मिज़ान और अपने आप को जो है वो दुनिया आखिरत में सुरखरू करने वाली बात। और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ दावे जो हैं वो किसी काम आने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में इस्लाम पर कमा हक़्क़ुहु अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।